جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں جس نے آج کا یہ خوبصورت دن ہماری زندگی میں بڑھا دیا۔ تو آئیے عزیزو، ہم آج کے دن کا آغاز بائبل مقدس کی تلاوتوں سے کرتے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت مقدس پولس رسول کا خط فلپیوں کے نام، اس کا 4 باب 10ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت تک۔ اور میں خداوند میں بہت خوش ہوں، اس واسطے کہ آخر کار تمہارا خیال میرے لیے تازہ ہوا، جس کے لیے تم البتہ پہلے بھی فکر مند رہے، مگر تمہیں موقع نہ ملا۔ لیکن میں محتاجی کے سبب سے نہیں کہتا، کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جس حالت میں ہوں اسی پر راضی رہوں۔ میں پستی سے واقف ہوں اور فراوانی سے بھی واقف ہوں۔ میں نے ہر بات اور سب باتوں کی تعلیم پائی ہے، آسودہ ہونے کی اور بھوکے رہنے کی، فراوانی کی اور تنگ دستی کی۔ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تو بھی تم نے اچھا کیا کہ میری مصیبت میں شریک ہوئے ہو۔ اور اے فلپیو، تم جانتے ہو کہ انجیل کی منادی کے شروع میں جب میں مقدونیہ سے روانہ ہوا تو تمہارے سوا کسی کلیسیا نے لینے دینے کے معاملے میں میری شراکت نہ کی۔ تسالونیکی میں بھی تم نے میری احتیاج رفع کرنے کے لیے ایک نہیں بلکہ 2 مرتبہ کچھ بھیجا تھا۔ میں تو ہدیہ نہیں چاہتا بلکہ اس پھل کا مشتاق ہوں جو تمہارے حساب میں بڑھتا جاتا ہے۔ میرے پاس سب کچھ ہے بلکہ بہتات سے ہے۔ جب سے میں نے اپفرودیتس کی معرفت تمہارا ہدیہ پایا ہے، میں آسودہ ہو گیا ہوں۔ وہ خوشبودار اور مقبول قربانی ہے جو خدا کو پسندیدہ ہے۔ میرا خدا تمہاری ہر احتیاج کو اپنی دولت کے موافق مسیح یسوع میں جلال سے پورا کرے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 112، اس کی 1 سے 2، 5 سے 6 اور پھر 8 سے 9 آیت تک۔ مبارک وہ آدمی ہے جو خداوند سے ڈرنے والا ہے اور جسے اس کے احکام نہایت عزیز ہیں۔ اس کی نسل زمین پر طاقتور ہوگی، صادقوں کی پشت مبارک ہوگی۔ کیا ہی سعادت مند وہ آدمی ہے جو مہربان ہو کر قرض دے اور صداقت سے اپنے مال کی مختاری کرے۔ اسے کبھی بھی جنبش نہ ہوگی، صادق کا ذکر ابد تک رہے گا۔ اس کا دل برقرار ہے، وہ ڈرے گا نہیں جب تک اپنے دشمنوں کی رسوائی نہ دیکھے۔ وہ بکھیر کر مسکینوں کو دیتا ہے، اس کی سخاوت ابد تک رہے گی۔ اس کا سینگ جلال کے ساتھ بلند ہوگا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ مسیح کا کلام بہتات سے تمہارے دل میں سکونت کرے اور اس کے وسیلے سے تم خدا باپ کی شکر گزاری کیا کرو۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس لوکا، اس کا 16واں باب 9ویں آیت سے لے کر 15ویں آیت تک۔ پس میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو، تاکہ جب وہ تم سے جاتی رہے تو یہ دائمی مسکنوں میں تمہیں قبول کریں۔ جو تھوڑے سے تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے، اور جو تھوڑے میں بد دیانت ہے وہ بہت میں بھی بد دیانت ہے۔ پس اگر تم ناراست دولت میں
दयानतदार ना ठहरे तो हकीकी दौलत तुम्हें कौन सुपुर्द करेगा। और अगर तुम बेगाने माल में दयानतदार ना ठहरे तो जो तुम्हारा अपना है उसे कौन तुम्हें देगा। कोई गुलाम दो मालिकों की गुलामी नहीं कर सकता, इसलिए कि या एक से कीना रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की गुलामी नहीं कर सकते। और जर दोस्त मालदार फरीसी इन सब बातों को सुनते ही नाक चढ़ाकर उसे ठट्ठे में उड़ाने लगे। तब उसने उनसे कहा कि तुम वो हो जो आदमियों के सामने अपने आप को रास्तबाज जाहिर करते हो, लेकिन खुदा तुम्हारे दिलों को जानता है, क्योंकि जो चीज़ आदमियों के नज़दीक आला है वो खुदा की निगाह में मकरूह है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।